بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اکل الشواء، یہ باب ہے بنے ہوئے گوشت کے کھانے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته۔ ہمیں روایت کی حسن بن محمد زعفرانی نے، انہوں نے روایت کی حجاج بن محمد سے۔ حجاج بن محمد فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی محمد ابن یوسف نے۔ محمد ابن یوسف نے کہا کہ عطاء ابن یسار نے ان کو خبر دی، اور عطاء ابن یسار نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یہ خبر دی، انہا قربت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منہ، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنا ہوا گوشت وہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ ثم قام الى الصلاة وما توضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں کیا۔ وفی الباب عن عبد اللہ بن الحارث والمغیرة وابی رافع هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ۔ اس باب میں عبداللہ ابن حارث اور مغیرہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے بھی روایات مروی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس سند کے واسطے، اس سند سے۔ یہ باب بنے ہوئے گوشت کے بارے میں ہے۔ شوا یشوی، شین کے زیر اور شوا شین کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ دونوں طرح منقول ہے، لیکن عام طور پر یہی شین کے کسرہ کے ساتھ شوا پڑھا جاتا ہے۔ بنے ہوئے گوشت کو یہ کہا جاتا ہے۔ عرب کی عام عادت یہی تھی کہ وہ گوشت بھون کر کھاتے تھے، اور یہ اب تک یہ عادت ان کی چلے آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ آیا ہوا ہے یشوی الوجوہ، تو اس باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنا ہوا گوشت چاہے وہ انگاروں پر ہو یا لوہے کی سلاخوں پر کسی دوسری طریقے سے اس کو بنا جائے، اس کا کھانا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے گوشت، تو اس کو انسان جس طریقے سے بھی پکائے وہ جائز ہے۔ جنبن مشوین، اس سے مراد ران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھی، محبوب تھی۔ ثم قام الى الصلاة وما توضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں فرمائے، مطلب پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں ہی تھے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے وضو مما مست النار، یعنی وہ چیزیں جو آگ پر پکائی جائے اور اس کو کھایا جائے تو اس کے کھانے کے بعد وضو کریں گے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ترمذی جلد اول میں باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے الگ ایک باب مقرر کیا ہے، الوضوء مما غیرت النار، الوضوء مما مست النار، اس عنوانات سے۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ آپ حضرات امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے۔ یہاں پر میں صرف اشارتاً اور اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں۔ خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ آگ پر پکائی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، یہ بھی ان مستدلات میں سے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکائی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھی۔ وضو مما مست النار کا جو ذکر بعض روایت میں آیا ہے تو اس کے بارے میں تو کئی جوابات وہاں پر آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی یہ تمام روایات اب منسوخ ہو چکی ہے، یا بعض حضرات اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بہتر تطبیق و توفیق ہے وہ یہ ہے کہ وضو سے مراد وضوئی لغوی ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد انسان کو اپنا ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے۔ وضوئی اصطلاحی مراد نہیں، یعنی وہ وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ صرف ہاتھ منہ دھونا۔ اور یہ کھانے کے آداب میں سے بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد لازمی طور پر انسان کے انگلیوں پر کچھ نہ کچھ وہ اثرات رہتے ہیں، اگرچہ بندہ انگلیوں کو چاٹ بھی لے پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ اس پہ رہتا ہی ہے، تو دونوں کے ساتھ وہ سب اثر مکمل طور سے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے وضو لغوی مراد ہے اس انہی روایات میں جن میں وضو مما مست النار کا حکم آیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد عموماً منہ میں دسومت ہوتی ہے، ہاتھوں کے ساتھ بھی چکناہٹ تھوڑی بہت رہ جاتی ہے، تو لہٰذا ہاتھوں کو دھونے سے، منہ میں پانی ڈالنے سے، کلی کرنے سے وہ دسومت، وہ چکناہٹ وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر بندہ نماز پڑھے تو اس کی توجہ وہ دسومت اور وہ ذائقے وغیرہ کی طرف نہیں، بلکہ پوری توجہ اس کی نماز ہی کی طرف ہوگی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت الاکل متکئا، یہ باب ہے تکیہ لگا کر کھانے کے کراہیت کے بارے میں، کہ تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر کھانا مکروہ ہے، تو یہ باب ہے اس کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی شریک سے، انہوں نے روایت کی علی ابن الاقمر سے، انہوں نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما انا فلا آکل متکئا، کہ میں تو ٹیک لگا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ وفی الباب عن علی وعبد اللہ بن عمرو وعبد اللہ بن عباس هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث علی بن الاقمر، اس باب میں حضرت علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کو ہم نہیں جانتے مگر صرف علی ابن اقمر کے طریقے سے، یعنی اس طریقے کے علاوہ، اس سند کے علاوہ کسی دوسرے سند سے اس روایت کو ہم نہیں جانتے۔ وروى زكريا بن أبي زايدة وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث، اور زکریا ابن ابی زائدہ، سفیان ابن سعید اور بہت سارے حضرات، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ، انہوں نے یہ روایت علی ابن الاقمر سے نقل کی ہے۔ وروى شعبة عن سفیان الثوری هذا الحديث عن علی ابن الاقمر، اور یہ روایت شعبہ نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، اور سفیان ثوری نے علی ابن الاقمر سے کی سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر کھانے کے آداب کے متعلق ایک اور ادب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ایک متکبرانہ حالت سے انسان کو منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے بیٹھ کر کھانا یہ مسنون ہے، لیکن تکیہ لگا کر کھانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر شرعاً مذموم اور اخلاقاً قابل نفرت چیز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ہر وہ عمل، اخلاق، کردار جس سے تکبر چھلکتا ہو، تکبر دکھائی دیتی ہو، تو شریعت اسے ناپسند کرتی ہے، کیونکہ یہ ناشکری اور کفران نعمت کے درجے میں ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ عبادات و اطاعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تو اس طرح اقوال اور ہیئات اور اعمال سے بھی شکریہ، تواضع اور عبدیت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 4 صورتیں بنتی ہے تکیہ لگا کر کھانے کی، ٹیک لگا کر کھانے کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دائیں جانب یا بائیں پہلو کو دیوار
یا تکیا وغیرہ پر بطور سہارا لے کر انسان کھانا کھائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہتھیلی کا سہارا لے، ہتھیلی زمین پر رکھ کر، دیوار پہ رکھ کے، کسی اور چیز پر رکھ کر اسی کے سہارے ٹیک لگا لے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چوکڑی لگائے، یعنی چار زانوں بیٹھے جیسے گدھا بیٹھتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے کمر کو کوئی تکیا وغیرہ یا دیوار سے لگائے اور اس کے ذریعے سے تکیا لگا کر کھانا کھائے۔ تو بہرحال یہ چاروں صورتیں ایسی ہے کہ جن کو علماء کرام نے وہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے تکیا لگا کر کھانے سے عموماً پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کھانے سے نظام انہضام شدید متاثر ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تکیا لگا کر کھانے کی صورت میں بدن پر وہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا، جس طرح بیٹھنے کی حالت میں کھانا صحیح پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی چیز صحیح طریقے سے اپنے موضع تک نہ پہنچے تو وہ پھر طبیعت پر گرا ہو جاتی ہے، اور اس سے بدہضمی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلواء والعسل۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند فرماتے تھے۔ الحلوا اس سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، چاہے حلوہ ہو یا دوسری میٹھی چیزیں ہوں۔ وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں روایت کی سلمة بن شبیب نے اور محمود بن غیلان نے اور احمد بن ابراہیم الدورقی، ان تینوں حضرات نے، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ابو اسامہ نے روایت کی ہشام ابن عروہ سے، ہشام ابن عروہ نے روایت کی اپنے والد محترم سے، ان کے والد محترم نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی میٹھی چیزوں اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وقد رواہ علی بن مسہر عن ہشام بن عروہ وفی الحدیث کلام اکثر من ھذا، اس کو علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں اس سے زیادہ کلام زیادہ تفصیل سے ہے۔ میٹھی چیز کھانا، شہد، یہ مستحسن ہے۔ کھانے میں میٹھے کا استعمال کھانے کے بعد جو عموماً کیا جاتا ہے، تو میٹھی اشیاء سے محبت وہ ایک عین فطرت ہے، طبعاً یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر انسان کی فطرت مسح نہیں ہے، اس کے اخلاط اربعہ صحیح ہے، مزاج اخلاط پر امراض کا غلبہ نہیں ہے، جسم بھی صحیح، صحت بھی درست ہے، مزاج میں اعتدال ہے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے میٹھی چیز سے رغبت ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحت مند تھے، ان کے بدن مبارک کے اجزاء و اخلاط اعتدال پر تھے، قوا مضبوط تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز سے رغبت تھی۔ اب یہاں پر الحلوا ذکر ہوا، تو حلوا یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس سے موجودہ دور کی یہ جو مٹھائیاں ہے یا پاک و ہند میں جو دوسرے استعمال ہوتی ہے ہماری بر صغیر میں، مختلف قسم کی میٹھے کے نام پر کئی ساری چیزیں اب دن بدن وہ نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں، تو مخصوص وہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھ کہ حلوہ کا معنی یہ عام ہے، ہر میٹھی چیز کو کہہ سکتے ہیں۔
اب میٹھی چیز وہ کھجور بھی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتی ہے، کھیر بھی، یہ ساری اس میں حلوہ میں وہ داخل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حلوہ کھلانے والے صحابی وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے آٹے، شہد اور گھی سے حلوہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، چونکہ اس زمانے میں شکر، گڑ وغیرہ ان چیزوں کا عام استعمال نہیں تھا اور نہ ہی رواج تھا، تو اسی لیے اس زمانے میں میٹھے کے طور پر کھجور یا شہد وغیرہ استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث میں آیا یحب الحلوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، پسند فرماتے تھے بہت۔ تو یہ ایسے پسند نہیں تھا کہ جس کی وہ تمنا حصول کی کرتے تھے اور اس کے استعمال کا کثرت کے ساتھ وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دسترخوان پر کہیں پہ تیار مل جاتا تو پھر آپ بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو تناول فرماتے، ورنہ اگر کسی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مطالبہ کیا اور نہ کبھی بنانے کی فرمائش وغیرہ کی اور نہ اس کا اہتمام وہ کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔